السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ڈی ڈیجیٹل ٹیچ ایس ڈی ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ٹی اردو پیڈاگوجی کی تاریخ دیکھنے والے ہیں۔ اردو نثری میں ہم دیکھ رہے ہیں قواعد کے تعلق سے۔ اب قواعد ضمیر کا مختصر سا تعارف، ضمیر کی تعریف اور مثال۔ ضمیر کے اندر اب مختصر میں ہم دیکھیں گے، دوستوں ہم اپنی بات چیت کے دوران ہم بہت سی چیزوں، کاموں، لوگوں اور خاصیتوں وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جملے میں آنے والی چیز، کام اور ان کی خاصیت بتانے والے الفاظ اجزائے کلام کہلاتے ہیں۔ ضمیر بھی اجزائے کلام کا ایک حصہ ہے۔ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف: وہ الفاظ جو بجائے اسم کے استعمال کیے جاتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلاً وہ نہیں آیا، میں آج نہیں جاؤں گا۔ ان جملوں میں الفاظ وہ اور میں ضمیریں ہیں۔ ضمیر سے فائدہ یہ ہے کہ بار بار انہیں اسما کو جو گزر چکے ہیں دہرانا نہیں پڑتا، اور زبان میں الفاظ کے دہرائے جانے سے جو بدنمائی پیدا ہو جاتی ہے وہ نہیں ہونے پاتی۔ آصف صبح جلدی اٹھتا ہے اور آصف فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ آصف صبح جلدی اٹھتا ہے اور آصف فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ تو آصف صبح جلدی اٹھتا ہے اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ اس جملے میں دوسری بار آصف کے بجائے لفظ وہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے لفظ وہ ضمیر ہے۔ اسی طرح جملوں میں اور بھی ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً میں، میرا، ہمارا، مجھے، تم، تیرا، تجھے، آپ، تو، ہم، اس کا، تمہارا، تمہیں، تم کو وغیرہ۔ مندرجہ ذیل جملوں میں ضمیر پہچان کر خط کشیدہ کیجیے۔ دیے گئے جملوں سے ضمیر الگ کر کے لکھیے۔ مثال: شیر آپ کے باغ میں دیکھا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے شیر آپ کے باغ میں دیکھا گیا۔ یہاں پر جواب میں آئے گا آپ کے۔ نیک کام میں میری مدد کرو، نیک کام میری مدد کرو، یہاں پر جواب۔ تیسری مثال: میں آج اسکول نہیں جاؤں گا، میں آج اسکول نہیں جاؤں گا، یہاں میں لفظ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مکہ میں پیدا ہوئے، وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ مکے میں پیدا ہوئے، وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ تو یہاں لفظ کیا آ گیا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ ضمیر کہلائے گا۔ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔